اسلام میں جھوٹ ایک بڑا جرم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا دخول جہنم کا سبب ہے، چونکہ دین کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مہر کی سی ہے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کی طرف سے یہ وارننگ ملی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے، جس میں رب کا حکم نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے جس میں رب کا حکم نہ ہو کوئی بات کہے تو رب کہتا ہے کہ ہم گردن کاٹ دیں گے، شہرت کاٹ دیں گے۔ دین کا معاملہ اس قدر نازک ہے کہ دین میں کمی بیشی کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، اور اگر نبی پر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ حدیث سے اور قرآن کی آیت سے ایک چیز کو مدلل کرتے ہیں۔ عن ربیع بن حراش انه سمع عليا يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار رواه مسلم في کتاب المقدمہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے ربیع بن حراش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور خطبہ میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ لا تکذبوا علی، کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلاں نے کہا میری نسبت سے ایسی باتیں نہ کہو جو مجھ سے تعلق ہی نہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ، جس شخص نے بھی میرے اوپر جھوٹ بولا وہ شخص آگ میں جائے گا، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو جھوٹ بذات خود اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مہر کی ہوتی ہے، جس طرح سے مہر کے بغیر کوئی پیپر قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، کوئی نوٹ قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر کوئی بھی بات دین نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے رب نے نبی سے کہا کہ آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حاقہ آیت نمبر 43 سے لے کر کے 46 تک فرماتا ہے۔ آیات کے مفہوم پر غور کیجئے اور سمجھیے کہ دین کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس قرآن کو رب نے آسمان سے زمین پر نازل کیا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جا رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بعض باتیں اپنی طرف سے گڑھ لیتا، اپنی طرف سے بنا لیتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں محمد کو، اپنے سب سے محبوب بندے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ اپنی طرف سے کچھ بات بنا لیتے، دین میں ایڈ کر دیتے، ہم اسے دایاں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور اگر جب میں ایسا کرتا تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سزا سے بچا نہ پاتی۔
تو مجھ پر جھوٹ نہ بولو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے اضافہ کر دیں تو رب کی جانب سے اس قدر کڑا حکم ہے کہ ہم شہرت کو کاٹ دیتے. کتنا اہم معاملہ ہے. ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں، دین سے محبت کرنے والوں، ایک زمانہ آئے گا میری طرف سے باتیں منسوخ کی جائیں گی، بچنا. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في المقدمہ. مسلم شریف نے اپنی کتاب کے اندر مقدمہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. آخری زمانے میں جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے جھوٹے جو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے. فریب لوگ پیدا ہوں گے، دجال دجل کرنے والے، مکاری کرنے والے، اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. وہ تمہیں میرے حوالے سے ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. غور کرنے والی بات ہے. نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور اس زمانے میں کتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور اس زمانے کے اندر وہ دور عام ہے کہ جو حدیثیں گڑی ہوئی ہیں جسے کو انسانوں نے بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منسوخ کر دی گئی ہیں اور دھڑلے سے دین سمجھ کر کے عمل کیا جا رہا ہے. حدیث کی روشنی میں ہم آخری زمانے میں ہیں. آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے دور رہنا. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. اگر تم ایسے لوگوں کے قریب جاؤ گے، ایسے لوگوں کے ماحول میں رہو گے، تمہیں وہ گمراہ کر دیں گے، تمہیں وہ راہ راست سے بھٹکا دیں گے، تمہیں زیادہ مستقیم سے دور لا کر کے کہیں اندھیری کوٹری میں پھینک ڈالیں گے. ایسا مت کرنا، بچنا ایسے لوگوں سے. شب برات اگر اس کو دیکھتے ہیں، دونوں حیثیت سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تاریخی حیثیت سے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور شرعی حیثیت سے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شب برات شعبان کی 15ویں تاریخ رات کو، 15ویں رات کو جاگنا اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا دن میں. اس تعلق سے یا تو جتنی بھی حدیثیں ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو گھڑی ہوئی ہیں، موضوع ہیں. یا جس تاریخ کو حوالہ بنا کر کے اس کو ثابت کیا جاتا ہے اس تاریخ میں دم نہیں ہے. جی تو شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا، کوئی بھی ایسا عمل عام راتوں کے مقابلے میں ایسا عمل ہے ہی نہیں جو اس رات میں خاص کر کے کیا جائے. یا تو حدیثیں ضعیف ہیں یا تو حدیثیں موضوع ہیں اور تاریخ اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ترمذی میں وہ موجود ہے کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو بالبقیع، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنت تخافین یحیف اللہ علیہ ورسولہ. عائشہ کیا آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ اپنی بعض بیویوں کے یہاں نہ چلے گئے ہوں. تو کہا کہ نہیں،
ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزلو تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. کیا ایسا اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. فیغفر لاکثر عدد من شعر غنم کلب، اور بنو بکر کے بکریوں، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. کہتے ہیں دلیل مل گئی. سخت ضعیف ہے یہ حدیث. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے جو معاشرے میں عام ہو گیا عمل کرنا، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. لکھنے کے بعد اس حدیث کے بعد ہی نیچے لکھ دیے پڑھنا چاہیے جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں اور جو لوگ شب برات کی اہمیت کو جانتے ہیں، حدیث پڑھانے کے بعد نیچے بھی پڑھ کر کے واضح کر دینا چاہیے. حدیث کو سنا کر کے نیچے راوی حدیث نے کیا لکھا ہے اس کو چھپا دینا یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ یہودیوں والی علامت ہے. امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں سمعت محمدن یضاعف ھذا الحدیث. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد سے، کون ہے یہ؟ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ استاد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا یضاعف ھذا الحدیث. اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے آگے فرماتے کہ اس حدیث کے اندر 3 راوی ہیں، حجاج بن ارطا، یحییٰ بن کثیر اور عروہ. کہتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر لم یسمع من عروہ وحجاج بن ارطا لم یسمع من یحییٰ بن کثیر. اس حدیث میں جو کہتے ہیں کہ حجاج بن ارطا کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن کثیر سے سنا، اور یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے سنا، اور عروہ نے عائشہ سے سنا کہ حدیث ایسی ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ لم یسمع یحییٰ بن کثیر من عروہ، یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے حدیث کو سنا ہی نہیں ہے. والحجاج بن ارطا لم یسمع من یحییٰ بن کثیر، اور حجاج بن ارطا کا کوئی تعلق یحییٰ بن کثیر سے ہے ہی نہیں، تو سنا کیسے؟ یہ وجہ ہے. فن جرح و تعدیل حدیث کا ایک اہم فن ہے. اس کو جانے بغیر ایک شخص کو حدیث بیان کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ یہ حدیث میں ایسا ہے ویسا ہے. بیان کیا جاتا ہے. تو لہذا اس حدیث کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں. پتہ چلا کہ اس کے اندر 2 راوی حجاج بن ارطا اور یحییٰ بن کثیر دونوں کا تعلق مدلس سے. اب مدلس کس کو کہتے ہیں؟ مدلس کہتے ہیں کہ راوی اپنے استاد کو بیچ میں کٹ کر دیتا ہے، اپنے استاد کو اپنی روایت کی کڑی سے نکال دیتا ہے اور اپنے اوپر والے سے حدیث کو روایت کرتا ہے، اور اپنے اوپر والے شخص سے حدیث کو اس قدر بیان کرتا ہے کہ سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اپنے استاد ہی سے اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مدلس. ایسا شخص کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اور ایسے شخص احادیث کے معاملے میں، متن حدیث کے معاملے میں، سند حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں. صحیح کیا ہے؟ قبرستان جانے کے بارے میں صحیح کیا ہے؟ صحیح حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فلبس ثيابه ثم خرج قالت فامرت جاریتی بریرہ تتبعه فتبعته حتى جاء بالبقيع فوقف ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت فذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أحد البقيع لأصلي عليه. رواه النسائی في کتاب الجنائز. نسائی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے کتاب الجنائز میں موجود ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میری باری کے دن، میری باری کی رات تھی، اٹھتے ہیں، کپڑا پہنتے اور نکل جاتے ہیں. مجھے شک ہوا کہاں جا رہے ہیں. میں نے اپنی لونڈی بریرہ کو پیچھے لگا دیا. مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں یہ واقعہ طویل موجود ہے. کہتے میں نے اپنی لونڈی بریرہ کو لگا دیا کہ ذرا دیکھو کہ رات جو کہ میری باری والی رات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ سے نکل کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا تحقیق کرو. کہتے ہیں کہ
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بقیع قبرستان جاتے ہیں اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہاں پر ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی واپس آتے کہتے ہیں میں دوڑی جلدی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آتی ہوں اور سارا واقعہ میں نے بتا دیا کہ آپ قبرستان گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ فلم اذکر لہ شیئا، رات میں جب آپ واپس آئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ ایسا معاملہ ہوا تھا، آپ نکلے تھے، میں نے آپ کے پیچھے حضرت بریرہ کو لگا دیا تھا، میں نے بتایا نہیں، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو میں نے بتایا کہ عائشہ انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، مجھے بھیجا گیا تھا، یعنی میں خود سے نہیں گیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا، رب کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بقیع قبرستان جائیے، تو مجھے بھیجا گیا تھا بقیع قبرستان کی طرف، کیوں؟ لاصلی علیہم، تاکہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، بخشش کی دعا کروں۔ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے اندر 15 شعبان کا کوئی تذکرہ نہیں، شعبان کی 15ویں تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں، شعبان کی کسی بھی تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں، تو لہذا بقیع قبرستان جانے کو 15ویں شعبان کی رات سے جوڑ دینا، اور اسی لیے اس رات کو قبرستان کو میلے میں تبدیل کر دینا، لائٹنگ لگوا دینا، یہاں تک کہ لوگوں میں اس قدر خوف پیدا کر دینا کہ ارے روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں، یہ روحوں کو واپس لانے والی رات ہے، اور امت کو بالکل بدعت و خرافات کا شکار بنا دینا، بدعت و خرافات کا عادی بنا دینا، قرآن و حدیث سے دور کر دینا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم نے قرآن و حدیث کا نقشہ چھوڑا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا چھوڑا، قرآن و حدیث کی اہمیت کو اپنے دل سے نکالا، بدعات نے جنم لے لیا، خرافات نے جنم لے لیا، شرک نے جنم لے لیا، اور ہم قرآن و حدیث سے اس قدر دور ہو گئے کہ ایک عام آدمی بھی کسی شخص کو دیکھتا ہے تو آدمی نظر نہیں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ قرآن و حدیث سے کس قدر دور جا چکا ہے۔ بلکہ قبرستان جانے کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سی بات ہے کہ جایا کرو، کوئی خاص تعلق نہیں، خاص دن سے تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز بھی جمعہ پڑھ کے ڈائریکٹ قبرستان جاتے ہیں، غلط ہے، کوئی دن خاص نہیں ہے۔ آپ نے عمومی طور پر فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تريح القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة ولا تقول حجرة، رواه احمد في مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں نے تجھے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، الا فزوروها، اب زیارت کرو۔ کیوں زیارت کرو؟ فانها تريح القلب، قبرستان جانے سے دل نرم ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہیں پر آنا ہے۔ وتدمع العین، قبرستان جانے سے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص کس قدر آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتا تھا، آج قبریں پھٹی ہوئی ہے، ہڈیاں الگ ہیں، گوشت الگ ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا جاننے والا نہیں، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ آدمی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اپنے اندر کے غرور، تکبر، انا، جاہو، منصب، ہر چیز کی طاقت کو، ہر چیز کی نخوت کو اپنے اندر سے نکال کر کے پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی یہیں بھی آنا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ یہاں میں کامیاب ہو جاؤں۔ وتذکر الاخرہ، آخرت یاد آتی ہے۔ ولا تقولوا حجرہ، قبرستان جاؤ تو الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو۔ تو لہذا قبرستان جانے کا معاملہ شعبان کی 15ویں رات سے خاص ہی نہیں ہے۔ اس تعلق سے جتنی بھی حدیث ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا تو وہ موضوع ہیں۔ قبرستان جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، حدیث عائشہ کے حوالے سے وہ رات شعبان کی 15ویں رات نہیں تھی، لہذا شریعت کا یہ مطلوب ہے کہ آدمی کبھی بھی قبرستان بلا کسی دن کو، بلا کسی تاریخ کی تخصیص کیے بغیر جا سکتا ہے۔ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے، مضبوط دلیل ان کی نظر میں کیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اس لیے ہے کہ قرآن اسی رات میں اترا ہے۔ قرآن شعبان کی 15ویں رات میں اترا ہے۔ اب کیا ہے؟ آیات کو توڑ موڑ کر کے پیش کرنا۔
جبکہ ایک عام قرآن و حدیث کا ایک عام طالب علم، خاص طالب علم کی میں بات نہیں کر رہا، ایک عام طالب علم جو پہلی جماعت دوسری جماعت کا لڑکا ہو، طالب ہو، قرآن کب اترا اس کا سوال قرآن ہی سے پوچھے گا تو ایک پہلی جماعت کے طالب علم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن شعبان کی 15ویں تاریخ میں نہیں اترا ہے۔ اب کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ سورہ دخان، وہ کہا ہے، وہ آیتیں کیا ہے؟ آیت نمبر 3 اور 4، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، انا کننا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور جس رات میں قرآن اتارا اس رات اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اہم معاملے کے بارے میں فیصلہ لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دلیل مل گئی نا کہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور یہ مبارک رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ان دونوں آیتوں میں 3 چیزیں بیان کی گئی، قرآن کو اس رات اتارا گیا، قرآن کو اتارا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس رات میں قرآن اتارا گیا وہ رات بابرکت ہے، اور تیسری بات، جس رات میں قرآن اتارا گیا ہے اس رات میں فیصلے لیے جاتے ہیں، آئندہ سال تک کون زندہ رہے گا، آئندہ سال تک کون کتنا کمائے گا، آئندہ سال تک کس کی شادیاں ہوں گی، کن کے فلاں کام ہوں گے، کن کے فلاں کام ہوں گے، اس رات فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ اب پہلی چیز، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا، اس کی دلیل قرآن سے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، وما دراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر کیا ہے؟ اب مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اب کسی عام آدمی سے سوال کیا جائے کہ شب قدر یہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں آتی ہے کہ کسی اور مہینے میں آتی ہے؟ شب قدر شعبان کی 15ویں تاریخ میں آتی ہے، کسی اور مہینے میں آتی ہے؟ قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت میں 185 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا فرماتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، مبارک رات کی تفسیر آیتی سورہ قدر کرتی ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے، اور شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے، آخری عشرے میں آتی ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن ہی دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن اتارا گیا ہے۔ کس قدر جرأت و بے باکی کے ساتھ قرآنی آیات کو بدل دیا جاتا ہے، تقلید کے چکر میں، اماموں کے چکر میں، امتی کی تقلید کے چکر میں کس قدر قرآن کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ لہذا کسی قرآن و حدیث کے پہلی جماعت کے طالب علم سے پوچھیے، ان آیتوں کو پڑھ کر کے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے نہ کہ شعبان میں ہوا ہے۔ یہ تو پہلی چیز کا جواب۔ اچھا، مبارک رات کون سی رات ہے؟ قرآن سے پوچھے سورہ قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں قرآن اتارا گیا وہ رات اس قدر اہم ہے، وہ رات اتنا عظیم ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جس میں قرآن اتارا گیا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص 1000 مہینوں کی زندگی پالے، 83 سال، تقریباً 83 سال کی عمر پالے، 83 سال تک وہ عبادت میں لگا رہے، سجدے میں لگا رہے، رکوع میں لگا رہے، اور ایک شخص رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں جاگتا ہے، اور 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت یہ ہے، شب قدر اتنی بابرکت رات ہے کہ شب قدر کو پا لینا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔
تو مبارک سے رات کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے. اہم فیصلے لیے جاتے ہیں شب قدر میں، اہم فیصلے لیے جاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جس رات میں رب نے قرآن کو اتارا ہے وہ شب قدر والی رات ہے. اور شب قدر والی رات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے اور فجر تک فرشتے زمین کے اوپر چلتے رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں. تو عام معاملہ ہے کہ سورہ دخان کی آیتوں کی غلط تفسیر بتانا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی جرات ہے. لہذا قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. اور رمضان کے مہینے کے آخری اشرے یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے. اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو موضوع حدیث ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ علام مسترزقن فارزقا. ہے کوئی روزی مانگنے والا مانگ لے، میں آیا ہوں روزی دینے کے لیے. کب کہتا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کو. علام مستغفر فاغفر اللہ. ہے کوئی معافی مانگنے والا معافی مانگ لے، میں آیا ہوں معاف کرنے کے لیے. علام مبتلا فاوافیا. ہے کوئی مبتلا مصیبت جو مجھ سے شفا مانگتا ہے، شفا کی طلب کر، میں شافی ہوں اور شفا دینے کے لیے آسمان دنیا پر چل کر کے آیا ہوں. حدیث موضوع ہے یہ، حدیث موضوع. اس حدیث کے اندر ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابن ابی صبرہ ایک راوی ہیں جو حدیث کو کے معاملے میں ضعیف ہے. حدیث اعظم محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے. بالکل غلط حدیث ہے، موضوع حدیث ہے. بلکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف شعبان کی 15ویں رات کو نہیں، ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے. جی، ہر رات کو آسمان دنیا پر چل کر کے آتا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح سے ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. رواه البخاری فی کتاب التہجد. بخاری شریف کے اندر کتاب التہجد میں حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات نازل ہوتا ہے، ہر رات اترتا ہے. کب اترتا ہے؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخر. رات کو 3 حصوں میں کر دیجئے تو رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری حصے میں ہر رات اللہ تبارک و تعالی عرش سے چل کر کے آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے. کیوں لاتا ہے؟ لا کے 3 طرح کی ندا لگاتا ہے. من یدعونی فاستجیب له. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے کوئی جنہوں نے رات کے آخری پار میں نیند کو توڑ دیا ہو، بستر کو چھوڑ دیا ہو اور میرا ڈر اور میرے خوف سے وہ اٹھا ہو اور مجھ سے مانگ رہا ہو. میں یدعونی فاستجیب له. ہے کوئی دعا کرنے والا، میں ان کی دعا سننے کے لیے عرش سے فرش پر چل کر کے آیا ہوں، آسمان دنیا پر چل کر کے آیا ہوں. یہ پہلی ندا لگاتا ہے. دوسری ندا میں یسألونی فاعطیہ. ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی میرا سوالی، میں ان کی جھولی بھرنے کے لیے عرش سے آسمان دنیا پر چل کر کے آیا ہوں. میں یستغفرنی فاغفر له.
تیسری ندا لگاتا ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا شخص جس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، گناہ اسے ستا رہا ہے، گناہ اسے تڑپا رہا ہے، گناہ اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے، گناہ نے اس کے اندر کے سکون کو چھین لیا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، رات کی نیند اڑی ہوئی ہے کوئی ایسا شخص جو گناہ کے ڈر کی وجہ سے، گناہ ہو جانے کی وجہ سے اس قدر ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھا ہے، نیند کو قربان کیا ہے اور کہہ دے رہا ہے کہ پروردگارا گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ ہے کوئی شخص جو کہے کہ پروردگارا گناہ ہو گیا ہے، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو یہ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر چل کر کے آتا ہے، ندا لگاتا ہے، صدا دیتا ہے، اور تاریخی اعتبار سے ایک تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ کیا پیش کی جاتی ہے؟ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شعبان کے مہینے میں ہوگی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ان گھسے پٹے واقعات کو نقل کر کے واضح کرتے ہیں کہ کیا کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی جو توڑے گئے تھے وہ شعبان کی 15ویں تاریخ تھی، اور آپ نے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ایک عام سیرت کا مطالعہ کرنے والا عام آدمی وہ شخص اس بات سے باخبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس جنگ میں ہوئی تھی اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ احد، اور جنگ احد کس سن میں پیش آئی ہے؟ سن 3 ہجری میں۔ وہ مہینہ کون تھا؟ وہ شوال کا مہینہ تھا۔ شوال سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آتی ہے، اور اسی جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اسی جنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہوتا ہے، آپ زخمی ہوتے ہیں، آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہاں شوال کہاں شعبان، کہاں شوال کہاں شعبان؟ لہذا تاریخ کو اٹھا کر کے پیچھے کر دیں گے لیکن حلوہ کھانا نہیں چھوڑیں گے، تاریخ کو موڑ کر کے توڑ مڑوڑ کر کے پیش کریں گے لیکن خرافات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، اس حادثے کو یہ لوگ اس حادثے کو میٹھاپن سے محسوس کرتے ہیں، حلوہ سے محسوس کرتے ہیں، وہ بھی شوال سے کھینچ کر کے شعبان میں لے آتے ہیں۔ پہلی بات تو شعبان میں یہ جنگ پیش ہی نہیں آئی تھی، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلوہ خوری کا ثبوت ہی نہیں ہے، اگر ثبوت مل بھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ اس لیے کھایا تھا کہ آپ مضبوط چیز کھانے کے لائق نہیں تھے، آپ کے دانت توڑ دیے گئے تھے۔ اگر ثبوت مل بھی جائے کہ حلوہ کھایا تھا تو آپ کو بھی کب کھانا چاہیے؟ دانت توڑ کر کے آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ مضبوط چیز کھانے کے لائق نہ ہو تب آپ حلوہ کھائیں۔ اگر ثابت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کھایا تھا، جبکہ حدیث کی روشنی میں شعبان کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے، رات کے تعلق سے، دن کی عبادت کے تعلق سے یا تو حدیثیں ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، اور تاریخ اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بدعت و خرافات کو سنت سمجھے ہوئے ہیں انہیں غلط کو غلط کی سمجھ عطا فرما، اور صحیح کو صحیح کی سمجھ عطا فرما، اور صحیح چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم میں سے جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کی عمل کو تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ہمارے عملوں میں تو اخلاص پیدا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔
परवरदिगार मजीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए हर इतवार को सुबह 8 बजे इसी मस्जिद में मर्द और ख़वातीन को शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमा। एक ऐलान ये है कि जनाब हामिद साहब शुक्र टोली जो जनाब नूर आलम साहब के भतीजे हैं, उनकी तबीयत नासाज है। गुज़िश्ता जुमा में भी ऐलान किया गया था, मुहलिक बीमारी के शिकार हैं, मुहलिक बीमारी के शिकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनका हामी और नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला उन पर खास रहम व करम का मामला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तो 99 रहमतों का मालिक है, तो तेरे हबत में सब कुछ है। परवरदिगारा तो उनके साथ आसानी का मामला फरमाए और परवरदिगारा हम सबको ऐसी बीमारियों से बचाए, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सबको बेहतर जिंदगी अता फरमाए, साले जिंदगी अता फरमाए। लिहाजा अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए और अपनी जिंदगी पर कभी गुरूर और तकब्बुर मत कीजिए। जवानी में भी आप मुहलिक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा मुख्तसर जिंदगी है सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के बंदों को राजी करने के लिए नहीं। लिहाजा अपनी जिंदगी को आजिजी और इनकिसारी की झोली में डाल दीजिए और सांस कब निकल जाए पता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाला अमल करते रहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि खर्चा काफी ज्यादा है, लिहाजा वो गैर मुस्तती हैं, इस्तेताद इतनी नहीं है कि मुकम्मल तरीके से मोटी रकम का खर्चा उठा सके। आप हजरात से माली ताउन की गुजारिश की जाती है कि आप लोग उनके हक में जो भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है अपने इस्तेताद के मुताबिक जरूर कुछ न कुछ ताउन करके जाएं ताकि उनके हक में बेहतर साबित हो। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ताउन करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको माल में बरकत अता फरमाए। इसी तरह से मस्जिद का काम चल रहा आप सबके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला बढ़ चढ़ करके मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।